اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. قابل احترام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے، اور ہم اللہ کے رسول کی پیدائش سے آپ کی شادی کے عمر تک آ چکے تھے، یعنی کہ جس وقت آپ کی 25 سال عمر تھی تو آپ کو نکاح بھیجا تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو مکے کی بڑی شریف، حسین، خوبصورت اور مالدار عورت تھی، بے شمار پیسہ تھا اور بڑی دولت تھی. انہوں نے خود اللہ کے رسول کی نبوت کا لوگوں سے سلسلہ اور تذکرہ سن لیا تھا، اور خود کو بھی یہ یقین ہو گیا تھا جب اللہ کے رسول سفر سے، تجارت کے سفر سے ملک شام سے واپس آ رہے تھے، اس وقت میں انہوں نے خود دیکھ لیا تھا کہ اللہ کے رسول کے اوپر ایک فرشتہ ہے جو دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہے. تو یقیناً ان کو علم ہوا کہ یہ تو بڑے قیمتی آدمی ہیں، اور اپنے بھائی، اپنے بھتیجے ورقہ بن نوفل سے بھی جا کر معلوم کیا تھا، تو ان سے بھی اندازہ ہوا. انہوں نے کہا کہ یہ آخری نبی ہونے والے ہیں جن کی کتابوں کے اندر بشارت ملتی ہے. تو اب دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہو گیا کہ میں خود ان سے نکاح کروں. یہ بات چل رہی تھی، نفیسہ کے ذریعے دعوت نکاح کا پیغام بھیجا تھا اور رشتہ اپنا بھیجا تھا حضرت ختیجہ نے. اللہ کے رسول کے چچاؤں نے اس کو قبول کیا، اور حضرت خواجہ ابو طالب نے نکاح پڑھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نکاح کے بعد حضرت ختیجہ کے گھر میں شفٹ ہو چکے ہیں. حضرت ختیجہ کی جتنی تجارت تھی اس کو اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں. حضرت ختیجہ بالکل فارغ ہیں. آپ کا مزاج یہ تھا کہ آپ تنہائی پسند کیا کرتے تھے، اور تنہائیوں میں جا کر اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. تو تجارت کا کام بھی پورا ان کا سنبھالتے آپ، اور آپ تنہائی میں اللہ کو بھی یاد کیا کرتے تھے. پہاڑوں میں ایک ایک مہینے کے لیے، پورے رمضان کے لیے 40 دن کے لیے آپ جا کر بیٹھ جاتے اور اللہ کو یاد کیا کرتے، اور اللہ کی یاد میں مستغرق رہا کرتے تھے. اس سے آگے جب عمر آپ کی بڑھتی ہے تو 30 سال کی عمر کے قریب آپ کو سب سے پہلے حضرت قاسم پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا تھا. آپ کی کنیت ابو القاسم تھی. پہلی اولاد آپ کو 30 سال کی عمر میں ہوئی. اس کے بعد دوسری اولاد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی پہلی بیٹی. 31 سال جب آپ کی عمر تھی تو پہلی بیٹی پیدا ہوئی. پھر حضرت رقیہ جب آپ کی 33 سال عمر تھی تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی. پھر جب آپ کی اگلے سال 34 سال عمر ہوئی تو حضرت ام کلثوم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدائش ہوئی. اور پھر آپ کی جب عمر 35 سال ہوتی ہے تو کعبے کی تعمیر کو دوبارہ سے کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. کعبہ کی بنیادیں، یہ دیواریں بہت کمزور ہو گئی تھیں، تو اب تمام لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس پرانی بلڈنگ کو، تعمیر کو شہید کر دیا جائے اور دوبارہ سے کعبہ کو تعمیر کیا جائے. تو اللہ کے رسول نے اس تعمیر میں حصہ ہی نہیں لیا، بلکہ اپنی شرافت اور اپنی ذہانت اور اپنی عقل کی بنا پر ایسا فیصلہ کیا کہ پورا مکہ جس کے اوپر تلوار نکال کر کھڑا ہوا تھا اور لڑنے کے لیے اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کے لیے تیار تھا، اس کا فیصلہ ایسا کیا کہ سب لوگ راضی اور خوش ہو گئے. وہ تھا حجر اسود کو اس کی جگہ لگانا. بڑی مبارک چیز حجر اسود کو اس وقت میں بھی لوگ سمجھتے تھے. تو تمام لوگوں میں ہر ایک سردار کا یہ کہنا تھا اور اس کی تمنا یہ تھی کہ میں اپنے ہاتھ سے لگاؤں. اسی چیز پر سب لوگ آپس میں تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے. تو اللہ کے رسول کے ذریعے سے انہوں نے فیصلہ کرایا، تو آپ ایک چادر میں حجر اسود کو رکھواتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے اس کو لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے سب خوش ہو جاتے ہیں، اور ایک بڑی جنگ سے تمام لوگ دور رہتے ہیں اور باز رہتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر کے قریب پہنچ رہے ہیں تو آپ نے تنہائی کو بہت زیادہ اختیار کر لیا، اور غار حرا کے اندر آپ چلے جاتے اور لمبا عرصہ، مہینوں کئی مہینے آپ زندگی اسی میں گزارتے، اور آپ رات کو دن کو عبادت میں مصروف ہیں، وہیں کام کر رہے ہیں، وہیں آرام کرتے ہیں، اور جو کچھ کھانا پینا توشہ آپ اپنے ساتھ لے جاتے، وہ جب تک چلتا تو اس کو کھاتے اور اس سے اپنا گزارا کرتے. کبھی آپ واپس اپنے بچوں میں تشریف لاتے. جب بچوں میں تشریف لاتے تو گھر میں بڑی خوشی ہوتی. آپ کے بچے، آپ کی بچیاں آپ سے ملاقات کرتی اور خوش ہوتی آپ سے. ابا آپ اب اتنے دن تک کہاں تھے، آپ کہاں رہتے ہیں،
اتنے دن غائب ہو جاتے ہیں۔ بچے کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول ہمارے پاس ہوتے تھے تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی اور گھر کا ماحول بالکل ہی الگ ہوتا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ تشریف لاتے تو آپ سے پوچھتی کہ آپ خیریت سے ہیں محمد؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خیریت بتاتے، تسلی سے اور بہت اطمینان کے ساتھ بڑے محبت کے الفاظوں میں ان کو جواب دیتے، ان کو بھی تسلی ہوتی۔ تو یہ سلسلہ رہا کرتا تھا۔ اور کبھی ایسا ہوتا جب کافی لمبے ٹائم 2 مہینے کے لیے اللہ کے رسول غار حرا کے اندر رہتے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ ادھر ہی شفٹ ہو جاتی اور وہیں پر آپ کو کھانے پینے کا سامان پہنچایا کرتی تھی۔ جب آپ کی عمر 40 سال ہو کر 41ویں سال میں چلی ہے تو آپ ایک روز رمضان سے پہلے تو آپ کا معمول تھا ہی کہ آپ رمضان میں پورا رمضان غار حرا کے اندر عبادت کیا کرتے تھے۔ جیسے آج رمضان ہم سب کو معلوم ہے، اس وقت میں بھی لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ تو جب 41 سال آپ کی عمر ہوئی، 40 سال عمر ہوئی اور 41واں سال شروع ہوا، اس میں جو رمضان آیا اللہ کے رسول غار حرا کے اندر عبادت میں مصروف تھے۔ تو ایک روز 27ویں شب تھی جس کو بڑی مبارک اور طاقراز شب قدر جس کو کہا جاتا ہے۔ اس رات میں اللہ کے رسول کے پاس جبریل امین آئے۔ جبریل امین نے آپ کو سینے سے لگا کر بہت تیز بھینچا اور آپ سے کہا کہ پڑھیے۔ آپ نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اور میں پڑھ نہیں سکتا۔ پھر جبریل امین نے آپ کو چھوڑ دیا۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ بہت تیز پکڑا، سینے سے لگایا اور بہت تیز بھینچا۔ پھر آپ سے کہا کہ اے محمد پڑھیے۔ اللہ کے رسول نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ تیسری مرتبہ پھر جبریل امین نے اپنے گلے سے لگایا اور بہت تیز بھینچ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں جبریل امین نے اس وقت پڑھی اور آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ نہ کوئی بات چیت، نہ کچھ، نہ کوئی پیغام، نہ کوئی میسج، نہ اس کے علاوہ کوئی کہ میں فرشتہ، نہ اپنا تعارف، نہ اللہ کے رسول کا تعارف، کچھ نہیں۔ بس یہ 5 آیتیں سکھا کر آپ واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے ہوئے غار حرا سے نکلتے ہیں اور گھر تیزی کے ساتھ آتے ہیں۔ آ کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں کہ زملونی، مجھے چادر اڑا دیجیے، مجھے چادر اڑا دیجیے۔ حضرت خدیجہ کو لگا کہ آپ کو سخت پسینہ آ رہا ہے اور پسینہ آ رہا ہے تو آپ کو بخار ہے، آپ کی طبیعت ناساز ہے، آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو آپ کو کپڑا اڑایا، آپ لیٹ گئے، کافی دیر تک آرام کرتے رہے۔ جب آپ کی کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا، کچھ طبیعت میں بشاشت سی محسوس ہوئی تو اللہ کے رسول اٹھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کے پاس ہی اپنا دل، اپنی آنکھ، اپنا من، اپنا جسم لگائے بیٹھی تھی اور آپ سے پوچھا ہے اللہ کے رسول آپ خیریت سے تو ہیں؟ اے محمد آپ خیریت سے تو ہیں؟ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کی طبیعت ناساز ہے، آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ بتائیے کیا ہوا ہے آپ کو پسینے آ رہے ہیں، آپ کی طبیعت میں کچھ کمزوری محسوس کر رہی ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا خدیجہ میرے ساتھ ایسا ہوا، ایک آدمی، ایک فرشتہ ٹائپ، ایک کوئی اس طرح کا آدمی آیا، اس نے مجھے اس طرح دبایا اور پورا واقعہ مطلب بیان کیا اور میں نے پھر یہ آیتیں پڑھی۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے انتقال کے بعد بھی حضرت خدیجہ کو بہت یاد کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ محبت تھی اللہ کے رسول کو۔ اور جب اللہ کے رسول کسی بھی ازواج مطہرات کا تذکرہ کرتے، کسی سے بھی بات چیت کرتے تو حضرت خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے، ہمیشہ یاد کرتے تھے۔ وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت خدیجہ بڑی ذہین، عقل مند، ہوشیار اور بڑی سخی، اپنا سارا مال اللہ کے رسول کے اوپر لٹانے والی اور خرچ کرنے والی تھی۔ تو دیکھیے ایسے وقت میں کیسے مبارک الفاظ انہوں نے اپنی زبان سے نکالے۔ کہا محمد اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، تم لوگوں کے اوپر اپنا مال خرچ کرتے ہو، تم سخی ہو، تم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق بناتے ہو، تم غریبوں کی مدد کرتے ہو، تو اللہ ایسے اچھے آدمی کو، اتنی اچھی اوصاف اور اتنی اچھی صفات رکھنے والے کو ضائع نہیں کرتا۔ تمہیں اللہ برباد اور ضائع نہیں کرے گا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ بڑی مبارک اور بشارت کی چیز ہے، تمہیں مبارک ہو، تم کو اللہ تبارک تعالیٰ بڑی بشارتیں اور کچھ عطا کرنے والے ہیں، اپنا فضل عطا کرنے والے ہیں۔ یہ ساری باتیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نکاح سے پہلے اپنے بھتیجے ورقہ بن نوفل جو اس وقت کے بڑے عیسائی عالم تھے ان سے بتا چکی تھی، اور وہ اللہ کے رسول کے بارے میں حضرت خدیجہ کو بتا چکے تھے کہ وہ اس طرح سے نبی ہونے والے ہیں اور ان کی بڑی اونچی شان ہوگی۔
تو پہلے ہی سے ہی تیار تھی ان سب چیزوں کے لیے کہ میرے شوہر کے ساتھ، میرے جگر کے ٹکڑے کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہونے والی ہیں. جبھی تو دل کے اندر محبت پیدا ہوئی تھی کہ جب اس گھر میں نبوت آنے والی ہے، یہ شخص نبی بنایا جانے والا ہے، تو میں اس سے نکاح کر لوں، میں نبی کے گھر میں رہوں. اسی وجہ سے تو حضرت خدیجہ نے نکاح کرنے کو پسند فرمایا تھا، ورنہ تو اس سے پہلے بڑے بڑے سرداروں کے نکاح کے پیغام آتے تھے، لیکن حضرت خدیجہ نے ٹھکرا دیا تھا. تو ایسی ذہین عقل مند حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. اپنے ان الفاظ سے آپ نے تسلی دی، اور پھر حضرت خدیجہ دوبارہ اپنے بھتیجے کے پاس پہنچی اور کہا کہ بھتیجے بیٹا اس طرح سے معاملہ ہوا ہے. تو کہا کہ تمہارے شوہر نبی ہیں، اور یہ فرشتہ، یہ کوئی آدمی نہیں، یہ فرشتہ ہے، اور یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا کرتا تھا. اور تمہیں بشارت ہو، جو آخری نبی کی بشارتیں اور باتیں ہمیں کتابوں کے اندر ملتی ہیں، وہ آخری نبی اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا میں بھیج چکے ہیں، اور وہ آخری نبی آپ کے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آ کر پھر دوبارہ تسلی دی، دوبارہ آپ کو سمجھایا. اس کے بعد کافی ٹائم تک اللہ کے رسول کے پاس جبریل امین نہیں آئے، کوئی وحی کا تذکرہ، کوئی سلسلہ نہیں چلا. اللہ کے رسول خاموش ہی رہا کرتے تھے اور انتظار میں رہتے تھے کہ ایسی جبریل امین آئے، جبریل امین آئے. تو کافی ٹائم کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پہاڑی پر ہیں، کبھی پہاڑی سے نیچے اتر رہے ہیں. تو دیکھا کہ آسمانوں کی طرف سے ایک طرف سے آواز آ رہی ہے، کوئی آواز آئی، اے محمد سنو. اللہ کے رسول نے ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، چاروں طرف دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا. تو پھر جب آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو جبریل امین ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کرسی زمین و آسمان کے درمیان رکھی ہوئی ہے، اور آپ کا وجود، آپ کا جسم، آپ کی کرسی اتنی لمبی چوڑی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پورے آسمان پر حضرت جبریل امین چھائے ہوئے ہیں، گویا کہ پورے آسمان پر نظر آ رہے تھے اللہ کے رسول کو حضرت جبریل امین. تو اس وقت میں آپ نے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یہ 3-4 شروع کی آیتیں لے کر نازل ہوئے، اور آپ کو یہ دوسری وحی اللہ حضرت جبریل امین کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی. اور پھر اللہ کے رسول کے سامنے حضرت جبریل امین نے وضو کیا، نماز پڑھی. جیسا حضرت جبریل امین وضو کرتے تھے، اللہ کے رسول بھی اسی طرح سے وضو کرتے تھے. پھر حضرت جبریل امین نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اللہ کے رسول بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. ویسے ہی نبی نے نماز پڑھی جیسی جبریل امین نے نماز پڑھی. اللہ کے رسول وہاں سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھر تشریف لائے، اپنے گھر وضو کیا. جب وضو کیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھ رہی تھی، تو حضرت خدیجہ نے بھی ایسے ہی وضو کیا. آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو حضرت خدیجہ بھی آپ کے پیچھے اسی طرح نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ، یہ 2 بچے تھے چھوٹے چھوٹے، اللہ کے رسول کے گھر میں رہا کرتے تھے. حضرت علی آپ کے بھائی تھے، آپ کی اولاد سگی اولاد نہیں تھے. حضرت خواجہ ابو طالب کے بیٹے تھے، آپ کے چچا خواجہ ابو طالب کے بیٹے تھے حضرت علی. بعد میں آپ کے داماد بنے ہیں، لیکن بچپن ہی سے اللہ کے رسول کے پاس رہے، آپ کی پرورش میں رہے. تو حضرت علی بھی اسی طرح سے سجدہ اور وضو کیا کرتے تھے جس طرح اللہ کے رسول اور حضرت خدیجہ کو دیکھتے. حضرت زید بن حارثہ بھی اسی طرح سے چھوٹے بچے تھے، وہ بھی اسی طرح سے وضو کرتے اور نماز پڑھتے، اللہ کے رسول کو دیکھتے تھے. تو سب سے پہلے اللہ کے رسول پر جو ایمان لے کر آئے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. ان کے بعد حضرت خدیجہ کے بعد سب سے جگری اور قریبی اور ہمراز آپ کے جو دوست تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا کہ اس طرح سے میرے پاس جبریل آئے ہیں، اللہ کا فرشتہ آیا ہے اور یہ پیغام مجھے دیا گیا ہے، مجھے نبی بنایا گیا ہے. تو حضرت ابو بکر نے کوئی چیز، کوئی سوال، کوئی جواب کچھ نہیں رکھا، سیدھا آپ سے کہا کہ محمد ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں اور اسلام کو قبول کرتا ہوں. دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے والے تھے. تیسرے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں، اور چوتھے تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شروع میں سب سے پہلے یہ 4 لوگ اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہوئے. ابھی کسی کو اللہ کے رسول نے کوئی اسلام کی دعوت نہیں دی، اپنے چچاؤں کو نہیں دی، اپنے بڑوں کو نہیں دی، صرف ان لوگوں کو ذکر کیا. حضرت علی کے سامنے جب دعوت اسلام کو پیش کیا، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نبی ہوں اور یہ اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے. تو حضرت علی بچے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والد سے پوچھ کر آ جاؤں. اللہ کے رسول نے کہا علی
تمہیں اچھا لگتا ہے تو تم اسلام کو قبول کرو، تم مجھے تسلیم کرو، اگر تمہیں کوئی تردد ہے تو اپنے باپ کے پاس پوچھنے کے لیے نہیں جاؤ، بلکہ خاموش رہو، اور تمہیں نہیں پسند ہے تو تم اسلام کو قبول مت کرو، لیکن ابھی اپنے والد کے پاس مت جاؤ۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ ابھی اسلام کی باتیں اور اسلام کو راز رکھا جائے، نبوت کو راز رکھا جائے۔ ابھی سے اگر یہ باتیں کھل گئی، ابھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے وحی کا، اسلام کا، جبریل کا، قرآن کا، اس لیے کہ اب سے 600 سال پہلے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو 600 سال کا زمانہ تو بہت ہوتا ہے، لوگ ہر ایک چیز کو بھول جاتے ہیں، اور اس زمانے میں تو کتاب کو، رسالت کو، حدیث کو، شریعت کو، ہر ایک چیز کو، مسلمان اپنے ہونے کو، ہر ایک آدمی ہر ایک چیز کو بھول چکا تھا۔ تو اللہ کے رسول راز رکھنا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ابھی حکم نہیں تھا اعلانیہ تبلیغ کرنے کا، تو اللہ کے رسول نے منع کر دیا حضرت علی کو۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں ماں کے اور اپنے باپ کے پاس تو نہیں گیا، لیکن ساری رات میری ایسی گزری کہ میری ایک پلک بھی نہیں جھپکی، مجھے نیند ہی نہیں آئی، اور پورے رات میں اسی بارے میں سوچتا رہا کہ کس طرح اللہ کے رسول یہ دعوت لے کر آئے ہیں، کیسی ہے، کیا ہے، اور مجھے اسی چیز میں فکر ہوتی رہی کہ مجھے ماں باپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے رسول اتنے اچھے ہیں، آج تک ہم نے ان کے بارے میں سب کچھ اچھی باتیں سنی ہیں، اور اتنی محبت اور ایسا تعلق تھا حضرت زید کو، حضرت علی کو، کہ آپ سے ایک منٹ اور ایک پل کے لیے بھی جدا ہونا نہیں چاہتے تھے۔ تو صبح سویرا اپنے بستر سے اٹھے، اور بستر سے اٹھ کر اللہ کے رسول سے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے اپنے والد سے، اپنی ماں سے، اپنے خاندان سے، اپنے گھر والوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ سچے ہیں، آپ سچے رسول ہیں، میں آپ کو تسلیم کرتا ہوں، آپ کے اوپر ایمان لے کر آتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت، حضرت ابو بکر کا حلقہ بھی بہت اچھا بڑا تھا، بڑے مالدار اور تاجر تھے، آپ کے پاس لوگ بیٹھنے کے لیے آتے تھے، جیسے آج بہت شریف اور کوئی ذہین عقل مند سخی آدمی ہو، لوگ ان کی بیٹھکوں پر بیٹھتے ہیں، تو اس طرح حضرت ابو بکر کے پاس بہت لوگ آتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں ان میں زیادہ سمجھدار، زیادہ شریف کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت پیش کی کہ اس طرح سے میرے دوست ہیں محمد، اللہ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ آپ نے حضرت عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی، تو انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق نے دعوت کو پیش کیا، تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے بھی اسلام کو قبول کیا۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق نے دعوت کو پیش کیا، تو انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا۔ آپ دیکھیے شروع کے اسلام لانے والے لوگ ہیں، سب سے زیادہ قربانی انہی کی ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جن لوگوں کو جنت کی بشارت دی تھی کہ یہ جنتی ہیں، ان سب میں یہی لوگ شامل ہیں۔ چاروں خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، سب سے شروع میں اسلام لانے والے یہ لوگ ہیں، اور پھر ان میں حضرت طلحہ ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں، حضرت عبد الرحمن ہیں، حضرت عبید اللہ بن جراح ہیں، یہ سب سے شروع میں اسلام لانے والے ہیں، اور اللہ کے رسول نے انہیں جنت کی بشارت دی تھی۔ یوں تو تمام صحابہ جنتی ہیں، لیکن جس کا نام لے کر اللہ کے رسول نے اسی دنیا میں کہا کہ یہ لوگ، یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی، تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سب سے شروع میں اسلام قبول کیا تھا۔ تو اعلانیہ ابھی دعوت نہیں چل رہی ہے، خفیہ اللہ کے رسول لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور دوسرے سال ہی میں جب آپ کی نبوت کو ملے، دوسرا سال ہے اور آپ کی عمر 42 سال ہو چکی ہے، 30 سے 40 لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ 2 سال ہی کے اندر آپ نے ابھی کسی سے تذکرہ نہیں کیا، اپنے چچاؤں تک کو نہیں پتا ہے، اپنے خواجہ ابو طالب جن کی پرورش میں رہے، جن کے سب سے زیادہ آپ کے اوپر احسان ہے، ابھی ان تک کو نہیں پتا، لیکن اللہ کے رسول کا یہ پیغام، یہ مشن اور یہ کارنامہ 40 لوگوں تک پہنچ چکا ہے، 40 لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اور جب اگلا سال آیا، 44واں چوتھا سال آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیے، یعنی اب حکم آ گیا کہ اب اعلانیہ دعوت، اب سب سے پہلے دعوت دو اور اپنے رشتہ داروں کو دعوت دو۔ تو آپ نے ایک دعوت کی، اپنے گھر پر سب کو بلایا، اپنے چچاؤں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، سبھی کو، اور آپ نے اسلام کی دعوت رکھی۔ لوگوں نے آپ کی دعوت کو سننے سے پہلے ہی سب سے پہلے ابو لہب بول پڑا کہ محمد کیا کر رہے ہو، تم نے باپ داداؤں سے کاٹ دیا، تم نے نئے دین کی دعوت شروع کر دی، تم باز آ جاؤ، سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا۔ یہ اس طرح کی بات کی کہ سارا مجمع تتر بتر ہو گیا اور سب لوگ چلے گئے، ایک نے بھی اللہ کے رسول کی بات کو
قبول کرنا تو بڑی بات، ڈھنگ سے سنا تک نہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ بیچ میں سے کھڑا ہوا اور کہا کہ محمد آپ کی ساری باتیں سچی ہیں، میں آپ کو تسلیم کرتا ہوں اور آپ پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ وہ آپ کے رشتہ داروں میں آپ کے سب سے چہیتے آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی دیکھیے، آپ 40-42 آدمی بالکل مکے کی کریم بیٹھی ہوئے، بڑے ذہین اور عقل مند بڑے لوگ بیٹھے، ان میں ایک بچہ ہمت کر کر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں آپ کی دعوت کو تسلیم کرتا ہوں اور آپ کو قبول کرتا ہوں۔ اتنے سارے لوگوں میں اس شخصیت پر کیا گزر رہی ہوگی جو اپنی دعوت کو پیش کر رہا ہے اور اتنے بڑے مجمع نے انکار کر دیا اور ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے۔ پھر اس ایک بچے کے اوپر تمام سردار ہنسی مذاق کرتے ہیں، اچھا یہ اسلام قبول کر کر تمہیں دعوت و تبلیغ کرے گا، تمہیں تقویت پہنچائے گا، اس بچے سے تمہیں طاقت ملے گی۔ تو پھر ابو لہب اور بڑے لوگوں نے کہا کہ ابو طالب بتاؤ، خواجہ ابو طالب آپ کے چچا اور حضرت علی کے والد ان کے بیٹے کی بات پر کہہ رہے ہیں، طالب بتاؤ، ابو طالب بتاؤ، تم اپنے بیٹے کی بات کو تسلیم کرو گے یا اپنے بھتیجے کی بات کو تسلیم کرو گے؟ ہنسی مذاق کے لیے، ان کی تفریح کے لیے اس بات کو کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن سے، اپنے دعوت سے نہیں رکے، آپ بڑھتے رہے اسی طرح۔ پھر اگلے سال جب 5واں سال آتا ہے تو حضرت عمر ابن خطاب کے سامنے دعوت پہنچتی ہے، تو عمر ابن خطاب بھی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں۔ جب آپ نے دعوت کو قبول کیا، اسلام کے اندر داخل ہوئے، تو اب اسلام کو ایک بڑی طاقت مل گئی اور مسلمان بڑے پرجوش ہو گئے، اور اب مکے کے سے باہر نکل کر جو چھپ چھپ کر گھروں میں عبادت کرتے تھے، پہاڑوں میں جا کر نماز پڑھتے تھے، اب حرم میں آ کر پہلی مرتبہ اذان ہوئی ہے اور پہلی مرتبہ نماز پڑھی گئی ہے، وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ہوا ہے۔ اسلام لاتے ہی پہلی اذان مکے کے حرم کے اندر ہوئی، کعبے کے اندر، اور پہلی نماز ادا کی گئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر مکے والوں نے بہت زیادہ ظلم اور جبر شروع کر دیا اور بہت ستانا شروع کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی جانب دوسری ہجرت کا اعلان کر دیا۔ پہلی ہجرت تو 4تھے سال میں ہوئی تھی، جس میں 11 لوگ صرف شامل تھے اور 3 عورتیں شامل تھیں۔ پھر 6 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ہجرت کی ہے، ہجرت کی اجازت دی ہے، جس میں 80 لوگ اور 18 عورتیں شامل تھیں۔ اسلام کے لیے آپ سوچئے، ذرا تصور کیجئے، اسلام کو قبول کیا ہے اور اسلام کی قربانی کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو، اپنے خاندان کو، اپنے کاروبار، اپنے گھرانے کو، اپنے روپیے پیسے کو، اپنی اولادوں کو، سب کو قربانی دے کر ایک دوسرے ملک میں جا کر ہجرت کر رہے ہیں، سب کچھ قربانی دے کر۔ معمولی بات نہیں ہے اپنا سب کچھ چھوڑ کر اسلام کے لیے نکل جانا۔ تو اس میں پہلی ہجرت میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسری ہجرت میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے خاندان میں پہلی شخصیت ہیں حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، کہ جنہوں نے اسلام کے لیے ہجرت کی ہے۔ حضرت ایوب نے ہجرت کی تھی، حضرت ایوب کے بعد حضرت ایوب نے اپنی پوری اولاد کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ تو حضرت ایوب کے بعد پہلے نبی کے خاندان سے، نبی کی نسل سے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت عثمان نے اپنی بچوں، اہل و عیال کے ساتھ حضرت رقیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ ہجرت کی۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرف تھا۔ اس کے بعد جب 6واں سال آتا ہے اللہ کے رسول کی نبوت کا، تو اس میں اس قدر مخالفت اور بائیکاٹ کیا گیا کہ اللہ کے رسول کو شیب ابی طالب میں ایک گھاٹی تھی، حضرت خواجہ ابو طالب کی ایک زمین تھی، پہاڑی تھی، اس کے اندر غار بنا ہوا تھا، تو اس کے اندر سب لوگوں کو، جتنے مسلمان تھے ان سب کو اٹھا کر اس میں قید کر دیا کہ تم اس سے باہر نہیں آ سکتے۔ پورے سال بائیکاٹ چلا۔ پھر اگلے سال جب 8واں سال آیا تو بائیکاٹ کو اور زیادہ سخت کر دیا۔ دوسرے سال میں بہت زیادہ بائیکاٹ سخت ہے۔ جب تیسرا سال آیا، اس قید کے اندر، اس جیل کے اندر مسلمانوں کو پڑے تو اس میں یہاں تک نوبت آ گئی کہ مسلمان آج جیسے غزہ کے حالات ہیں، گھاس کھانے پر مجبور ہو گئے، چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے، پرانی گلی سڑی کانٹوں کی چیزیں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ اس قدر پیاس، نہ پانی پینے کے لیے ہے نہ کھانے کے لیے کچھ بتا، اس قدر بھوک مری اور پیاس تھی، اور اس طرح سے افلاس پھیل چکا تھا۔ تو 3 سال تک مسلسل یہ بائیکاٹ چلتا رہا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے 7 سال ہو چکے تھے۔ 8واں سال بھی اس کے اندر قید کے اندر، 9واں سال بھی قید کے اندر۔ جب 10واں سال آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے اور آپ کی عمر اس وقت میں 50 سال ہو رہی ہے، تو اس وقت میں
جس لیٹر پر، جس کاغذ پر یہ عہد نامہ لکھا گیا تھا کہ ان لوگوں کو قید میں ڈالا جائے گا، اس کو دیمک نے کھا لیا تھا اور دیمک نے چاٹ لیا تھا، اور اس پر یہی لکھا گیا تھا کہ جب تک یہ کاغذ موجود رہے گا اس وقت تک یہ قید میں رہیں گے۔ اللہ کے رسول نے اپنے چچا کے ذریعے کہلوایا کہ جا کر ان سے بتا دو اس کاغذ کو دیمک نے ختم کر دیا ہے، جب وہ کاغذ ہی نہیں بچا تو اب ہماری قید بھی نہیں ہے، اب ہمیں آزاد کر دیا جائے۔ تو 10ویں سال نبوت کے اللہ کے رسول کی جب 50 سال عمر تھی، اس وقت میں شیب ابی طالب سے، اس جیل سے، اس گھاٹی سے، اس امتحان سے اللہ کے رسول اور صحابہ کرام باہر آتے ہیں۔ جب آپ کو اب یہ محسوس ہو گیا کہ مکے کے آدمی اسلام قبول ہی نہیں کر سکتے، یہ کیسے کریں گے، انہوں نے تو سارے مسلمانوں کو اٹھا کر جیل کے اندر ڈال دیا، تو آپ مکے سے نکل کر حبشہ پہنچتے ہیں، اور حبشہ میں آپ نے اسلام کی دعوت کو پیش کرنا شروع کیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے غلام حضرت زید تھے، جو اب کافی عمر کو پہنچ چکے تھے اور جوانی کے قریب تھے، تو حضرت زید آپ کے ساتھ ہیں۔ وہاں بھی آپ نے حبشہ کے اندر 3 بڑے سردار تھے، تینوں کے پاس پیغام پہنچایا، اور تینوں کے پاس خود چل کر آپ گئے اسلام کی دعوت کو لے کر۔ تینوں نے بڑی بدتمیزی کے ساتھ اور بڑی دشمنی کے ساتھ اور بڑے بھدے الفاظوں کے ذریعے آپ کو جواب دیا اور آپ کو ستایا، اور آپ کے پیچھے لونڈے آوارہ اور بدقسمت اور اوباش قسم کے لگا دیے، جو آپ کو پتھر مارتے تھے، آپ کو گالیاں دیتے تھے، آپ کو ستاتے تھے۔ پتھر اتنے مارے کہ آپ کے سر سے پیر تک خون ہی خون، اور سارے کپڑے خون کے اندر شرابور اور لت پت تھے۔ اور جب آپ نے اپنی جوتیاں نکالی تو جوتیوں سے خون بھرا ہوا تھا، خون سے جوتیاں بھری ہوئی تھی، اس طرح سے خون آپ کے جسم سے بہہ رہا تھا۔ طائف 2 پہاڑوں کے بیچ میں، آج تو بہت خوبصورت جنتی علاقہ ہے، تو اس وقت میں بھی بڑا خوبصورت تھا۔ تو طائف کے جو دونوں پہاڑ تھے، جبریل امین نے آ کر کہا کہ یہ دونوں پہاڑوں کے فرشتے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر حکم دیں تو ایک پہاڑ ادھر سے چلے گا اور ایک پہاڑ ادھر سے چلے گا، دونوں ایسے چل کر اس بستی کو چکی کے پاٹوں میں جس طرح آٹے کو اور اناج کو پیس دیا جاتا ہے، اس طرح اس پوری بستی کو پیس دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا، آپ تصور کیجئے جس ذات، جس شخصیت پر اتنا ظلم کیا گیا ہو کہ جسم کا کوئی حصہ باقی نہ بچا ہو، جہاں سے خون نہ نکل رہا ہو اور جہاں زخم نہ ہو، تو ایسے وقت میں ہر آدمی کتنا ہی اخلاق والا، کتنا ہی صبر والا ہو، وہ بھی کہہ دیتا ہاں 2-4-5 کو تو مار ہی دو، اگر سب کو بھی نہیں مارتے۔ اللہ کے رسول نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ نہیں، اگر آج یہ اسلام قبول نہیں کرتے تو ان کی نسل آ کر اسلام قبول کرے گی، ان کی نسلوں میں کوئی تو ہوگا جو اسلام کو قبول کرے۔ اللہ کے رسول وہاں سے واپس آتے ہیں، ایک تو آپ کو یہ غم پہنچا، اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی سال، اللہ کے رسول کو جب نبوت ملے 10 سال ہو چکے ہیں اور آپ کی عمر 50 سال ہو چکی ہے، آپ کو وہاں سے آنے پر معراج کے سفر پر بھیجا، آسمانوں پر بلایا، جنت دکھائی، دوزخ دکھائی، اور اللہ کے رسول نے خود اللہ تبارک تعالیٰ کو سامنے سے کھڑے ہو کر دیکھا، اللہ کا عرش دیکھا، پورا آسمانوں کے نظام کو دیکھ کر آئے۔ وہ اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے معراج کا سفر کرایا تھا کہ میرے نبی کو طائف میں اتنا ستایا گیا ہے، اب اس کا دل خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے میں آسمانوں کا سفر کراؤں۔ اور 1-2 وجہ اور بھی تھی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ اسی سال سفر سے جب طائف سے آپ واپس آ رہے ہیں، واپسی پر معراج سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی اہلیہ، جن سے آپ کی ساری اولادیں پیدا ہوئی اور آپ کی نسل چلی، اور سب سے زیادہ جن کے احسان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، ان کا انتقال ہوا۔ 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ حضرت خواجہ ابو طالب، آپ کے چچا، اور جنہوں نے دشمنوں سے، کفار مکہ سے آپ کا مقابلہ کیا اور لوہا لیا اور آپ کے سامنے کھڑے رہے آپ کی حفاظت میں، ان کا بھی اسی سال انتقال ہوا جب آپ کی عمر 50 سال تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے سفر کا غم تھا، اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ کا غم تھا، اور اپنے چچا خواجہ ابو طالب کا غم تھا۔ ان تینوں غموں کو ہلکا کرنے کے لیے اور آپ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو معراج کے سفر پر بلایا اور آسمانوں کی سیر کرائی۔ اب آپ کی 50 سال عمر ہو چکی ہے۔ اب جب آپ کی 51 سال عمر ہوئی تو مدینے سے کچھ لوگ حج کے لیے آئے اور انہوں نے آپ کی دعوت کو سنا، اور ان میں سے چند لوگ اسلام قبول کر لیا۔ جب آپ کی عمر 41 سال ہو رہی ہے اور 11 سال نبوت کو ہو رہے ہیں، پھر اگلے سال کچھ لوگ آئے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا، آپ کی دعوت کو سنا، ان کی تعداد 12 تھی۔ اب آپ کی عمر 52 سال ہو چکی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے 12 سال ہو چکے ہیں۔ پھر تیسرے سال مدینے سے جو لوگ آئے ہیں مکے کی طرف، ان کی تعداد 73 تھی اور ان میں 2 عورتیں تھیں۔
उनसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुसअब बिन उमैर को मक्के के शहज़ादे को भेज चुके थे। इस शहज़ादे का वाक़या मैं पिछली मरतबा सुना चुका हूँ। तो इस शहज़ादे को भेज चुके थे, इनकी दावत पर, इनकी तबलीग पर 73 लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं और 73 लोग आपसे हाथ पर आकर बैत करते हैं और आपको दावत देते हैं कि आप मक्का छोड़कर मदीना आ जाइए और मदीने को अपना वतन बनाइए। हम आपके साथ दिलो जान से तैयार हैं और आपके साथ जान की कुर्बानी देंगे। आप जहाँ कहेंगे वहाँ हम पहुँचेंगे। समंदरों में आप कमंद डालने के लिए कहेंगे तो हम समंदरों में कमंद डाल देंगे। आप आसमानों पर उड़ने के लिए कहेंगे तो हम आसमानों को अपने नेज़ों पर उठा लेंगे। इस तरह के अल्फाज कहे। हज़रत अब्बास अभी आपके चचा ईमान नहीं लाए थे, वो भी आपके साथ थे और पूरा अहद और पूरा इकरार लिया उन लोगों से कि मैं अपने भतीजों को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ भी तकलीफ हुई तो फिर तुमसे उसका सवाल और जवाब किया जाएगा और तुमसे उसका हिसाब लिया जाएगा। तो वो लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ इस चीज़ को कबूल कर लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हिजरत के लिए तैयार हो जाते हैं और जब आपकी उम्र 53 साल होती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने की जानिब हिजरत फरमा जाते हैं। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह हम इस हिजरत के वाक़ये को और इससे आगे आपके सामने अल्लाह के रसूल की सीरत को रखेंगे। अल्लाह तबारक ताला अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। मैं 10-20 सेकंड के अंदर एक और वजाहत कर दूं। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर, क्या हिंदुस्तान के अक्सर हिस्से में सैलाब के और बारिश की सख्त आजमाइश है और बड़ा नुकसान और बड़ा तूफ़ान मचा हुआ है। उनमें सबसे ज़्यादा पंजाब के हालात ख़राब हुए हैं। पंजाब एक ऐसा इलाका है जहाँ ऐसे लोग बसते हैं जो इस वक्त जब मुसलमान सबसे ज़्यादा परेशान है हिंदुस्तान के अंदर, तो मुसलमानों से सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ और सबसे ज़्यादा मोहब्बत जिस कौम को है वो पंजाब के अंदर रहती है। और अब से पहले भी NRC हो, कुछ ऐसे मौके हों, कोई लोग बहुत से लोगों ने मुसलमानों का साथ दिया। कोई अपना प्लॉट बेचकर आया, उसने पैसा खर्च किया। कोई अपने भैंस और कारोबार बेचकर आया, उसने मुसलमानों की मदद की। तो जब उन लोगों ने इस तरह की मदद की थी, आज हमारे सामने वो बेचारे परेशान हैं, उन्हें मदद की ज़रूरत है। तो हमारे बुज़ुर्गों ने गुहार लगाई है और ऐलान किया है कि हर मस्जिद से हर एक शख्स, हर एक बंदा अपनी तरफ से उनकी मदद के लिए ज़रूर हिस्सा डाले। और बीर मंगल में मंगल तक यहाँ से रिफाई सामान जाना है उनकी मदद के लिए, उनकी हेल्प के लिए। उसमें आटा है, तिरपाल है, खाने पीने की चीज़ें हैं, दूध है, इस तरह की चीज़ें। कोई पैसा देना चाहे तो पैसा भी दे सकता है। असल तो सामान का देना है, पैसा असल नहीं, असल सामान है। तो आप लोग, हर एक बच्चा उसमें ज़रूर शामिल हो और हर शख्स ये तो कोशिश और मेहनत करे कि मेरे इस सामान के अंदर, इस मदद के अंदर मेरा हिस्सा ज़रूर डल जाए। 100-200 रुपये नहीं बल्कि 10 रुपये से भी अगर आप हिस्सा डाल लेंगे तो आपका हिस्सा डल जाएगा। जैसी आपको अल्लाह तबारक ताला ने तौफीक दी है, जैसा आपका मौका है, जितनी आपको उनसे हमदर्दी और मोहब्बत है, तो दिल खोलकर उनका साथ दीजिए। अल्लाह तबारक ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। हमारे मुल्क के अंदर जो ये हालात बने हैं, इन हालात से हमारे मुल्क को महफूज फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।